والا تھا وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ بھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی. اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی تو جدہ پہنچ بھی گئے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتے تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے کہ بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے. السلام علیکم دوستو، میرا نام سید قمر عباس. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو یوٹیوب کی دنیا میں ایک بہت ہی فیمس نام ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جنہوں نے دینی معلومات حاصل کی، علم حاصل کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بات بھی کہہ دوں وہ حرف آخر ہوتی ہے. انہوں نے اسی ضمن میں اولیاء اللہ، بزرگان دین اور صاحب کرامات شخصیات کی توہین کرنا بھی شروع کر دی. ابھی ان کا ایک کلپ ملاحظہ فرمائیے. تواڈے بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے سار ہو گئی ہے، چاہے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. ناظرین، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ عبادت ضروری ہے یا تعظیم افضل ہے؟ اگر علماء مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیں تو میرے نزدیک تعظیم ضروری ہے، اس لیے کہ ابلیس جو راندہ درگاہ ہوا وہ عبادت کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ تعظیم کی وجہ سے ہوا. وہ خداوند عالم کو کہتا تھا کہ اپنی جتنی مرضی عبادت کروا لے، تیری عبادت سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، پھر بھی کروں گا، کرتا رہا ہوں اور پھر بھی کروں گا. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اس نے زمین کا کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ اس نے عبادت نہ کی ہو، جگہ جگہ پہ اس نے سجدے کیے. تو گویا راندہ درگاہ ہوا اس لیے کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے کوئی زنا نہیں کیا، اس نے کسی کا قتل نہیں کیا، اس نے کسی کا مال غصب نہیں کیا، اس نے صرف اور صرف عقیدے کا گناہ کیا. تعظیم نہیں کی. تعظیم کس کی نہیں کی؟ جس کو خداوند عالم نے اپنا نمائندہ بنایا تھا اس کے سامنے وہ نہیں جھکا. خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ جس کو میں نے اپنا نمائندہ بنایا ہے اس کے سامنے اس کی تعظیم نہیں کی. گویا اس سے ظاہر ہوا کہ جو بندہ تعظیم نہ کرے اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. عبادت کے زور پہ کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. علماء اکثر ہیں، ان کی خوش فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے زور پر جنت میں چلے جائیں گے. اگر عبادت کے زور پر کوئی بندہ جنت میں جاتا تو شیطان سب سے پہلے جاتا، اس لیے کہ اس نے تو سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلی اس کی تخلیق ہے. اس نے تو اتنی عبادت کی ہے، شاید یہ اتنی کسی نے کی ہو. تو اگر عبادت کے زور پر اگر کوئی بندہ جنت میں جانا چاہے تو شیطان سب سے پہلے جاتا. اگر شیطان جنت میں نہیں جا رہا عبادت کے زور کی وجہ سے، اس نے تعظیم نہیں کی. خداوند عالم کی نشانیوں کی تعظیم انتہائی ضروری ہے. اگر جن کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں شاعر اللہ قرار دے دیا کہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی کہ صفا اور مروہ، اور جناب صالح نبی کی اونٹنی کو خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ میری اونٹنی ہے، شاعر اللہ قرار دے دیا. گویا کہ شاعر اللہ کی تعظیم انتہائی ضروری ہے. اگر تعظیم نہ کی جائے تو عبادت ضائع ہو جاتی ہے. تو اڑ کے آ جایا کرو. مدینہ شریف کو شفٹ ہو رہے ہو، اتو اڑ ہوتے تھے، لینڈ کرو. اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑتا. ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ، یا وہ سوچ لے کہ اگر اڑ کے آ سکتے تو بیچارے یہ کام نہ کرتے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے. تمہارے بابے فرید الدین عطار نے جسے 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے، باقی سارے انہوں نے لوگ قابو کی تھے، منگول نہیں انہوں نے قابو آئے. ابھی وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ کشتی میں سفر ہو رہا تھا اور اس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کتنا رستہ باقی ہے ابھی تک. انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ پہنچے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو. جب دیکھا گیا تو جدہ سامنے تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی بابے اتنے اگر پاورفل ہوتے تو وہ بحری جہاز میں سفر کیوں کر رہے تھے؟ وہ تو ڈائریکٹ جدہ پہنچ جاتے. اگر مچھلی پانی میں تیر رہی ہے تو وہ تو تیر کے چلے جاتے. انجینئر صاحب کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ معجزہ نہیں دکھایا جاتا. ہر جگہ پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر جگہ پہ معجزہ نہیں دکھایا. حالانکہ ہمارے جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سارے صاحب کرامات شخصیات تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو بے شمار معجزات ہیں جو علالان اور کھلم کھلا انہوں نے دکھائے. تو ہمارے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی سارے انبیاء کے بھی سردار ہیں، جتنے انبیاء کے پاس معجزات تھے کہ اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو اس سے کہیں بالا تر ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات تھے. انہوں نے ہر جگہ پہ معجزہ نہیں دکھایا. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی حج پہ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج پہ جب انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حج کیا، انہوں نے سواری استعمال کی. انہوں نے کوئی ایسا ریموٹ کنٹرول یا انہوں نے کوئی موزانہ طریقے سے وہ حج پہ چلے جائے نہیں گئے. ابھی کوئی وہ سفر کرنے لگتے تھے تو وہ اونٹ کا استعمال کرتے تھے، گھوڑے کا استعمال کرتے تھے. ہر جگہ پہ انہوں نے معجزہ نہیں دکھایا کہ اگر ہر جگہ پہ معجزہ دکھایا جائے تو یہ دنیا کا جو نظام خداوند عالم نے بنایا ہے یہ سارا ریجیکٹ ہو جائے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہ رہے. ابھی جو جنگ خندق ہوئی اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بلا کے فرمایا کہ دشمن ہم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں. ابھی ہم کا اس کا
دفاع کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سارے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حضور یہ کر لیں وہ کر لیں. ابھی سلمان فارسی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی تھی، تو اگر حضور میری تجویز کو پسند فرمائیں تو ہم بھی مدینے کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی دشمن کی ذات سے محفوظ ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی. مولا نے فرمایا کہ سلمان کی رائے اچھی ہے، اس پہ عمل کیا جائے تو اور خندق کھودی جائے. سارے صحابہ کرام کے ذمہ لگا دیا کہ اتنی خندق کھودی جائے. حقیقت میں خندق کھودی گئی، معجزہ نہیں دکھایا، خندق کھودی گئی. خندق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام بیٹھے رہے اور دشمن خندق کے باہر رہے. تو گویا اس سے ظاہر ہوا کہ ہر جگہ پہ معجزہ نہیں ہوتا. مثلا جیسے جنگ احد میں آپ دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مسلمانوں نے جنگ ہار لی، اتنے مسلمان مارے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، معجزانہ طریقے سے وہ فتح کر لیتے. اب جنگ بھی نہ ہوتی، اگر سارا انہوں نے معجزہ دکھانا ہوتا تو دشمنوں کو ایک ایک پھونک لگاتے اور سارے دشمن واصل جہنم ہو جاتے. ہو سکتا تھا، یہ حضور پاک کے اختیار میں تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک کر نہیں سکتے تھے، حضور پاک کر سکتے تھے. وہ صاحب اختیار تھے، وہ کون پہ اختیار رکھتے تھے. جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل جائے وہ تقدیر بن جاتی ہے، وہ ہو کے رہتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے باقاعدہ طور پہ. کافروں نے آ کے ضربیں لگائی، حضور پاک حضرت علی علیہ السلام ان کا دفاع کرتے رہے. اس کے باوجود انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. او بھائی، انسانیت کی شان تو بہت زیادہ ہے. پرندے ہوا میں سفر کر رہے ہیں، مچھلیاں دریاؤں میں تیر رہی ہیں، بطخ پانی پہ چلتی ہے. یہ تو انسان کا کمال ہی نہیں ہے. انسان تو اس سے کہیں بالا تر اس کی اہمیت ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ یہ پرندے کر رہے ہیں، یہ تو جانور کر رہے ہیں. جانور اگر ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور دریا میں وہ سفر کر سکتے ہیں تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. آپ کو اتنی اسی بات کا بھی علم نہیں ہے کہ انسان کو خداوند عالم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو گویا انسانیت کی اتنی شان ہے کہ اگر وہ عمل کرے اور خداوند عالم کی اطاعت گزاری کرے تو زمین اس کے لیے سواری بن جاتی ہے. وہ تیل و ارض کا مالک بن جاتا ہے، اس کے لیے زمین سواری بن جاتی ہے. اس کے لیے زمین کی کوئی قید نہیں ہوتی. وہ ایک لمحے میں دوسرے ملک میں پہنچ سکتا ہے. یہ تو ابھی آپ کے یار یہ سائنسدانوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. سائنسدان جتنے انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، کافر ہیں، وہ کمیونسٹ ہیں، دہریے ہیں. وہ کہیں گے کہ ہم بھائی اسلام کیوں قبول کریں، آپ سے زیادہ تو ہم پاورفل ہیں. اگر آپ کا اسلام تو کر بھی کچھ نہیں سکتا، آپ کے بابے تو کر بھی کچھ نہیں سکتے. آپ کے بابے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی بیماری ان کو ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ حج پہ جائیں تو ان کو لیے سواری کی ضرورت ہوتی ہے، بھائی کہیں سفر کرے تو ان کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اسلام کا دفاع کیا کریں گے، کرامات کیسے دکھائیں گے. ابھی جتنی سائنسی ترقی ہو چکی ہے بالکل اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں. ابھی انہوں نے تو انسانیت کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ابھی آپ کا اسلام اتنا پاورفل نہیں ہے جتنے ہم پاورفل ہو چکے ہیں. ابھی آپ موبائل کو دیکھ لیں، موبائل پہ عقلیں حیران ہو گئی ہیں کہ ایک ویڈیو کال ہو رہی ہے، دوسرے ملک میں بندہ بیٹھ کے لائیو کال ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی تصویر جا رہی ہے، میسج ادھر بندہ لکھ رہا ہے کہ دوسرا بندہ وہ دیکھ رہا ہے ادھر سے، تو ایک سیکنڈ سے بھی پہلے دوسرے ملک میں بات چلی جاتی ہے. تو کیا یہ انسان نہیں کر سکتا؟ جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، کہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ ہم ان پہ عمل کریں جو اسلام نے وظائف بتائے ہیں، جو رسالت مآب نے ہمیں نسخے دیے ہیں، اگر ان پہ اسلام پہ عمل کیے جائے، خداوند عالم کی اطاعت گزاری کی جائے تو اس سے بندہ کہیں زیادہ پہنچ سکتا ہے. سائنسی ترقی تو ہوئی بھی کچھ نہیں ہے. یہ جتنی ترقی ہوئی ہے ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں ہے جو مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور کو اگر خداوند عالم بتاتا تو وہ بھی کوئی جدید چیز ایجاد کر لیتے، موبائل بنا لیتے. یہ ہرگز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ کائنات کر سکتے تھے، ان کے پاس سب کچھ علم تھا، خشک و تر کا وہ علم جانتے تھے. کوئی غیب کی بات، بندے کہتے ہیں کہ حضور پاک غیب کا علم جانتے ہیں یا نہیں جانتے. غیب کا علم ان سے کوئی بات پوشیدہ ہی نہیں ہے جس کا وہ علم نہ رکھتے ہوں. خداوند عالم نے ان کو ہر چیز کا علم ان کے حوالے کیا، ہر خشک و تر کا علم ہے اس میں خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے، لیکن اس ماحول میں جو ایک دنیا کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس حساب سے اس نے چلنا ہے. اس سے پہلے نہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ کوئی اضافی کام ہو سکتا ہے. ہرگز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے عاجز تھے کہ وہ کوئی جدید چیز ایجاد نہیں کر سکتے تھے، یہ بات نہیں ہے. ابھی قرآن مجید میں خداوند عالم نے جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں درج کیا ہے تاکہ لوگ اس کو یقین کر لیں کہ یہ انسانیت کتنا معراج ہے کہ اس پہ کیا کچھ انسان کر سکتا ہے. اسی جیسے لوگوں کو خداوند عالم نے آگاہ کرنے کے لیے یہ واقعہ درج کیا ہے قرآن مجید میں. تو کوئی بندہ انکار نہ کرے اس چیز سے کہ یہ واقعہ بڑا تفصیل سے ہے. میں صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں، تفصیل سے آپ قرآن مجید میں پڑھ لیجئے گا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے
اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لے کے آئے ملک سبا سے، تو ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضور آپ اپنی یہ محفل برخاست کریں گے اور میں تخت بلقیس لے کے آ جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ بہت لیٹ ہے، مجھے جلدی چاہیے۔ ابھی جو آصف بن برخیہ ان کے پاس بیٹھے تھے وہ نبی بھی نہیں ہے، معصوم بھی نہیں، امام بھی نہیں ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کے وصی تھے، ان کے خلیفہ تھے، اور جناب سلیمان علیہ السلام کا جو رتبہ ہے وہ سارے انبیاء سے کم ہے، اس لیے کہ ان کو ایک دنیا کی بادشاہ دی گئی تھی۔ تو ان کے وصی فرمانے لگے آصف بن برخیہ کہ حضور آنکھیں بند کریں، چشم زدن سے پہلے میں تخت بلقیس آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ قرآن مجید میں لفظ چشم زدن استعمال ہوا ہے، مطلب گویا آنکھ بند کرنے سے بھی پہلے میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت ان کے سامنے تھا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر تھا، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ان کے پاس اس قسم کا کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں تھا، ان کے پاس کوئی جدید جو سائنس ترقی کر رہی ہے اس قسم کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا جناب آصف بن برخیہ اتنا انہوں نے کمال دکھایا، اتنے نے معجزہ دکھایا کہ اتنے ہزاروں کلومیٹر سفر سے انہوں نے اتنے جلدی تخت بلقیس کو جناب سلیمان کے سامنے حاضر کر دیا، کمال ہے، ان کے پاس کون سا ایسا معجزہ تھا؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک اسم اعظم تھا جس کی پاور سے وہ اس قسم کے ہزاروں معجزات دکھاتے تھے۔ ابھی تو قرآن مجید نے ان کا ایک صرف معجزہ نقل کیا ہے، اس جو اسم اعظم تھا ان کے پاس، اس کی وجہ سے وہ پتنی کتنے کمالات دکھاتے ہوں گے اور دکھاتے ہوں گے۔ یہ تو قرآن مجید نے ایک بتا دیا، ترجمے میں بتا دیا، تفسیر میں نہیں ہے تاکہ کوئی شک نہ کرے، ترجمے میں یہ بات بتا دی۔ جناب آصف بن برخیہ اتنے پاورفل بندے تھے، معصوم بھی نہیں تھے، نبی بھی نہیں تھے، امام بھی نہیں تھے، بلکہ ایک نبی کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ انہوں نے اتنا کمالات دکھایا کہ یہ انسان کی عقل سے بالا تر ہے، انسان کی عقل میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو اور صرف جناب آصف بن برخیہ یہ ذہن میں ارادہ کریں کہ تخت میرے سامنے ہو اور ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس ان کے سامنے آ جائے، تو یہ حیرت کی بات ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے جب صحابی نے سوال کیا کہ مولا ان کے پاس آصف بن برخیہ کے پاس کون سا ایسا معجزہ تھا، تو مولا نے فرمایا ان کے پاس ایک اسم اعظم تھا جس کی پاور سے وہ اتنے معجزات کمالات دکھاتے تھے۔ تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا کہ خداوند عالم نے ہم اہل بیت طہار علیہ السلام کو جتنے اسم اعظم ہے خدا نے وند عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں تو ہم ان سے کہیں زیادہ معجزات دکھا سکتے تھے۔ اگر کمالات اور معجزات پہ انکار کیا جائے تو یہ انسان کو اپنی جہالت کے اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ تو انسانیت کا تو مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ شان ہے۔ ایسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ایسے حوالے ہیں، ان کے ایسے انہوں نے جو وظائف بتائے ہیں کہ اگر انسان کرے تو وہ مردے سے بات کر سکتا ہے، وہ قبر میں اپنا حال معلوم کر سکتا ہے کہ قبر میں جو اس کی قبر ہے اور اس کی شخص کی اپنی قبر ہوگی اس کا وہ حال دریافت کر سکتا ہے کہ آیا میرے مرنے کے بعد مجھ سے کیا ہوگا اور مجھ سے قبر میں کیا سلوک ہوگا، اور میرے اس یعنی کہ اتنے وظائف کی وجہ سے وہ کر سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ آپ ملائکہ سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ اپنا ملکوت میں اپنا مقام دے سکتے ہیں۔ یہ انسان کی معراج ہے، انسان تو جو نماز ہے وہ انسان کے لیے معراج ہے، اسی لیے معراج ہے کہ یہ انسانیت کتنا کمال ہے، کر سکتا ہے دنیا میں رہ کر وہ کر سکتا ہے اتنی ترقی۔ ہمارے جتنے ائمہ معصومین بھی آئے انہوں نے کوئی اس قسم کا ظاہری معجزہ نہیں دکھایا، جو جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی البتہ وہاں پہ معجزہ دکھاتے تھے، ہر جگہ پہ معجزہ نہیں دکھاتے تھے۔ مولا امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے در خیبر کو اکھاڑا، معجزہ دکھایا۔ ابھی جب مسجد میں وہ شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے معجزہ نہیں دکھایا، ان کو پتہ تھا کہ میرا قاتل مسجد کے اندر ہے اور مجھے ضرب لگائے گا، میں شہید ہو جاؤں گا، تو انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ان کو پس پشت شمر نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، 13 ضربہ لگا کر ان کا خنجر جو ہے وہ کوند کر کے ان پہ 13 ضربوں کے ساتھ ان کا سر اقدس قلم کر لیا۔ انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، حالانکہ وہ اختیار رکھتے تھے، کربل کے میدان میں چپ کھڑے تھے حسین ابن علی، حالانکہ لفظ کون پہ بڑا اختیار تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی اس قسم کا معجزہ نہیں دکھایا۔ پانی بھی طلب کر سکتے تھے، اگر چاہتے تو سارے ایک وصل جہنم ہو جاتے، اشارہ فرماتے، عمل نہیں کیا۔ تو گویا معجزات، کرامات اور جو یہ ہماری اس دور میں بھی ایسی شخصیات ہیں جو عبادت کی وجہ سے خداوند عالم کی اطاعت گزاری کی وجہ سے ان کے پاس ایسے کمالات معجزات آ جاتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ شو منٹی کریں ہر بندے کے سامنے وہ اعلان کریں کہ ہمارے پاس بھائی اتنی طاقت ہے، ہمارے پاس ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اولیاء ہوتا بھی وہی ہے جو خداوند عالم کے لیے وہ اگر اس نے کوئی کرامات دکھانی بھی ہو تو وہ خداوند عالم کے لیے ہی دکھاتا ہے تاکہ توحید پہچانی جائے، لوگ اسلام میں داخل ہوں اور اس طرح کے وہ
करामात दिखाता है। इसकी बिल्कुल भी नफ़ी नहीं करनी चाहिए कि शायद इस तरह के बंदे हैं भी नहीं जिनके पास कमालात नहीं है, ये बस ये इन्होंने डोंग रचाया हुआ है जी, ये इन्होंने बातें बनाई हुई हैं, किससे बनाए हुए हैं जी, वो जी बाबे हैं जी, वो हमारे बाबे ये करते थे वो करते थे। ये हरगिज़ नहीं है। ऐसे कमालात मौज़ात बहुत ज़्यादा हैं और साहिब करामात हस्तियाँ इस दौर में भी मौजूद हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जो हर बंदा ये जैसे जो इस्लाम की भी तौहीन करते हैं, शलवार कमीज़ उतार के इस किस्म के जो स्टैंड मार रहे हैं यूट्यूब पे या वो फेमस होने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। औलिया अल्लाह की बात हो रही है और जो है वो नेक बंदों की बात हो रही है, खुदा के बरगुज़ीदा बंदों की बात हो रही है और खुदा के जो मुकर्रब बंदे हैं उनकी बात हो रही है, नेक लोगों की बात हो रही है। ऐसे खुदा के औलिया बुजुर्ग ऐसे बहुत से मौजूद हैं जो साहिब करामात हैं और वो इज़्ज़तदार हैं। उनके पास बहुत सी खुदावंद आलम ने उनके पास अभी भी करामात नेकी की वजह से, उनकी अच्छाई की वजह से, उनके ज़िक्र अज़कार की वजह से ऐसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र बताया है कि जब वो ज़िक्र किए जाएँ तो जब ज़बान चलती है उनके बिल्कुल बताया गया कि इतनी दफ़ा वो ज़िक्र किया जाए तो उससे फ़लाँ आपका कमाल ज़ाहिर होगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। इसमें हो सकता है इंसान के पास ऐसे करामात आ जाती हैं कि वो किसी चीज़ पे अगर दम कर दे तो उसमें शफा हो जाती है। अगर वो किसी चीज़ को छू ले तो खुदावंद आलम उसके हाथ में इतनी शफा दे देता है कि वो खुदावंद आलम उनकी आंखों में इतनी सलाहियत दे देता है कि वो अगर बीमार पे सिर्फ अपनी आंख मरीज़ पे लगा दें तो वो ठीक हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि इंसान तो इतना बेबस है कि वो कर भी कुछ नहीं सकता। इंसान की शान बहुत ज़्यादा है और बहुत इंसान की एक मेराज है, वो अशरफुल मखलूक़ात है और तमाम मखलूक़ात में से अफजल है इंसान। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा। अपने भाई कमर बास को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।